السلام علیکم لسنرز، آئیے عنایت اللہ سیریز کے سلسلے کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے وارث۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ جنوری فروری 1946 کا واقعہ ہے کہ میں گھر میں اکیلی تھی۔ ایک ضعیف عورت جس کی عمر اتنی ہی تھی جتنی کہ آج میری ہے میرے گھر میں آئی۔ وہ بھکارن لگتی تھی۔ اس کی بغل میں چھوٹی سی گٹھری تھی۔ میں نے اسے 8 آنے دیے۔ نہ بیٹی، اس نے کہا، پیسوں کو میں کیا کروں گی؟ روٹی کھلا دے، خود کھا چکے ہو تو جو کچھ بچا ہے وہ دے دے، یہیں بیٹھ کر کھا لوں گی۔ میں نے 8 آنے اس سے واپس نہ لیے، اسے پیڑھی پر بٹھایا اور اس کے آگے کھانا رکھا جو بچا کچا نہیں تھا۔ وہ اس طرح کھانا کھانے لگی جیسے 2-3 دنوں کی بھوکی ہو۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں اتنی سخی کیوں ہو گئی تھی۔ میری شادی ہوئے 6-7 سال گزر گئے تھے اور اولاد نہیں ہوتی تھی۔ یہ بیان کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں کہ جس بیوی کو 6-7 برسوں میں خدا ایک بھی بچہ نہ دے تو اس کے سسرال کیا کیا باتیں کرتے ہیں اور وہاں اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ اولاد نہ ہونے کی ساری سزا بیوی کو دی جاتی ہے اور خامد پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ میں اس معاملے میں خوش قسمت تھی کہ میرا خامد، اللہ اسے جنت میں جگہ دے، میری حمایت کرتا رہتا تھا۔ عام طور پر یوں ہوتا ہے کہ خامد اپنا ڈاکٹری معائنہ نہیں کراتے کیونکہ اس میں وہ اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں، لیکن میرے خامد نے جب دیکھا کہ 3 برس گزر گئے ہیں اور اولاد نہیں ہوتی تو سب سے پہلے اس نے اپنا ڈاکٹری معائنہ کرایا تھا۔ رپورٹ ٹھیک نکلی۔ اس کے بعد 2 ڈاکٹروں نے میرا معائنہ کیا اور دونوں نے کہا کہ میرے اندر بھی کوئی نقص نہیں۔ میرے خامد نے یہاں تک خرچ کیا کہ مجھے دلی لے گیا۔ کسی نے بتایا تھا کہ انگریز لیڈی ڈاکٹر آتی ہے جو بے اولاد عورتوں کے نقائص کی اسپیشلسٹ ہے۔ وہ واقعی بڑی اسپیشلسٹ تھی۔ اس نے میرے خامد کا معائنہ بھی کرایا اور میرا معائنہ خود کیا۔ اس نے یہ رپورٹ دی کہ ہم دونوں ٹھیک ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے خون کا ملاپ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ یہ ڈاکٹری زبان تھی اس لیے میں صحیح الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میرے خامد نے گھر آ کر سب کو بتایا کہ لیڈی ڈاکٹر کی رپورٹ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میرے خلاف ایک آندھی چل پڑی۔ میری ساس اور نندوں نے میرے خامد کو مجبور کرنا شروع کر دیا کہ وہ مجھے طلاق دے دے۔ اس کے ساتھ ہی ایک تجربہ کار دائی اور ایک ہندو ڈاکٹر نے کہا کہ دلی والی انگریز لیڈی ڈاکٹر کی رپورٹ غلط ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سارے طوفان کا نشانہ صرف میں قرار دیتی گئی۔ ہمارے معاشرے میں طلاق ایک خوفناک لفظ ہے۔ اگر طلاق سے کسی کی مشکلات حل ہوتی ہیں اور طلاق ہی واحد حل ہو اور واحد علاج ہو تو بھی ہم لوگ طلاق سے ڈرتے ہیں۔ ڈر لوگوں کا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ کیا کہیں گے ایک ڈراؤنا محاورہ ہے۔ ہم اپنے حالات اور گھریلو الجھنوں کو صرف اس لیے اور زیادہ بگاڑ دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ میرے لیے سیدھا راستہ یہ تھا کہ طلاق لے لیتی۔ مجھے اس لیے بھی طلاق لے لینی چاہیے تھی کہ میرا خامد میرے ساتھ دلی محبت کرتا تھا۔ میں اس کی محبت کو اتنے بڑے امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی کہ وہ ساری عمر بے اولاد رہتا۔ اس کے علاوہ جس برے طریقے سے اس کی ماں، بہنیں اور ایک خالہ اور میرا سسر بھی اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، یہ اس کے لیے روحانی اذیت کا باعث تھا۔ میں اسے اس اذیت سے بچانا چاہتی تھی، لیکن میں جب طلاق کا نام لیتی تھی تو وہ نہیں مانتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ شاید میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ طلاق کے تصور سے ہی میرا کلیجہ منہ کو آ جاتا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ مجھے طلاق ہو جاتی تو میرے والد صاحب کا ہارٹ فیل ہو جاتا۔ میری امی پہلے ہی بیمار رہتی تھیں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ مجھے پیار اور محبت کرنے والا خامد ملا تھا اور یہ جائیداد اور روپے پیسے والا خاندان تھا۔ لڑکیوں والے یہی سوچا کرتے ہیں کہ لڑکی خوشحال گھرانے میں جائے تو سکھی رہے گی۔ ماں باپ کی عزت اس وجہ سے بھی تباہ ہو جاتی ہے کہ طلاق یافتہ عورت پر لوگ کئی طرح کے الزام تھوپ دیتے ہیں۔ بد چلنی تو ایک الزام ہے، لیکن جب یہ مشہور ہو جاتا ہے کہ یہ عورت اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں تو کوئی بھی اسے قبول نہیں کرتا۔ میری عمر ابھی 25 سال کے لگ بھگ تھی۔ اگر میں طلاق لے لیتی تو میری ساری عمر تنہا گزر جاتی۔ میں بھی ان پیروں، عاملوں اور شاہ صاحبوں کے پاس گئی جن کے متعلق مشہور تھا کہ بے اولادوں کو اولاد دیتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ مجھے ایسا پیر یا عامل نہیں ملا جس نے مجھے کہا ہو کہ دوسرے کمرے میں چلو یہ رات کو آنا۔
میں اسی بات سے ڈرتی تھی، لیکن یہ اس قسم کے نو سرپاز یا جعلی پیر نہیں تھے جن کی کہانیاں آپ سنایا کرتے ہیں، مگر ان سب کے تعویذ اور ٹونے ٹوٹکے بیکار ثابت ہوئے۔ میں نے کوئی خانقاہ نہیں چھوڑی، کوئی مزار نہیں چھوڑا۔ کسی نے کہا کہ فلاں خانقاہ پر جاؤ اور قبر کی تھوڑی سی خاک منہ میں ڈالو۔ اس طرح میں مختلف مزاروں اور خانقاہوں کی کم سے کم 1 پاؤ مٹی کھا گئی ہوں گی۔ میرے خامد نے مجھے روپے پیسے کی کمی کبھی نہیں ہونے دی تھی۔ میں دل کھول کر خیر خیرات کرتی تھی، اپنے میکے جا کر صدقے کے بکرے بھی دیے، راتوں کو جاگ جاگ کر نفل پڑھے اور وظیفے بھی کیے، لیکن جب اللہ کو ہی منظور نہ تھا تو ناکامی ہونی تھی۔ یہ میری عادت ہو گئی تھی کہ میرے دروازے پر کوئی بھکارن آتی تھی تو میں اسے عزت سے بٹھا کر روٹی کھلایا کرتی تھی۔ اس بڑھیا کو بھی میں نے اپنی اسی عادت کے مطابق عزت سے بٹھا کر کھانا کھلایا۔ یہ تو بہت ہی بوڑھی تھی، سر کے بال دودھ کی طرح سفید ہو چکے تھے اور چہرے پر گہری لکیروں کا جال تنا ہوا تھا، کمر جھکا کر چلتی تھی۔ تو گھر میں اکیلی کیوں ہے بیٹی؟ بڑھیا نے پوچھا۔ شادی ہوئی ہے یا نہیں؟ ہاں اماں، میں نے کہا، میری شادی ہوئے تو 6-7 سال ہو گئے ہیں، یہ میرے خاوند کا گھر ہے۔ ساس سسر نہیں ہیں؟ ہیں اماں، میں نے جواب دیا، ہم ان سے الگ رہتے ہیں۔ میں اور میرا خاوند بھی الگ نہیں ہونا چاہتے تھے۔ میں تو ساس اور سسر کی دل و جان سے خدمت کرنا چاہتی تھی، لیکن ان لوگوں نے میرا اور میرے خاوند کا جینا حرام کر دیا تھا۔ میں برداشت کرتی رہی، لیکن میرے خاوند نے میرے سکون کی خاطر یہ مکان کرایہ داروں سے خالی کرا لیا اور مجھے یہاں لے آیا تھا، لیکن میرے لیے اور زیادہ مشکل پیدا ہو گئی تھی۔ ساس اور نندوں نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ میں ان کے بیٹے کو ان سے چھین کر لے گئی ہوں۔ خیر، ان باتوں کو چھوڑیں، یہ بڑی لمبی اور بڑی تلخ باتیں ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ بچے کہاں ہیں تیرے؟ بڑھیا نے پوچھا۔ کتنے بچے ہیں؟ شادی کو 6-7 سال ہو گئے ہیں نا؟ دعا کرو اماں، میں نے کہا، خدا میری گود میں بھی ایک بچے کی خیرات ڈال دے۔ بڑھیا پیڑھی پر بیٹھی بیٹھی جیسے اچھل پڑی ہو، اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے اس سلسلے میں کیا کچھ کیا ہے۔ میں نے اسے یہ ساری باتیں سنا دیں جو میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ اس بوڑھی بھکارن کو کوئی بھی اس قابل نہ سمجھتا کہ اسے گھر کی اور دل کی باتیں سناتا، لیکن میرا سینہ ان باتوں سے جلتا رہتا تھا۔ اپنی صرف ایک سہیلی رہ گئی تھی جو میرے پاس آیا کرتی تھی، باقی سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ انہیں ڈرایا گیا تھا کہ میں کسی پیر کی بد دعائی ہوئی عورت ہوں اور میرا سایہ منحوس ہے، جس سہاگن پر میرا سایہ پڑے گا اس کی کوکھ سوکھ جائے گی۔ میں نے دل کا غبار ہلکا کرنے کے لیے اس بوڑھی عورت کو سب کچھ سنا دیا۔ میں تیرے پاؤں کی خاک ہوں بیٹی، اس نے کہا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگی، میں بھی بے اولاد تھی، تو کچھ پڑھی لکھی معلوم ہوتی ہے، میری بات سمجھ جائے گی۔ میں تجھے ایک خاص بات سمجھانا چاہتی ہوں، جو تجھ پر بیت رہی ہے وہی مجھ پر بھی بیتی تھی، بلکہ مجھے تجھ سے زیادہ لعنتیں سننی پڑی تھیں۔ میرے سسرال تمہاری سسرال سے کچھ زیادہ ہی امیر تھے۔ تیرے خاوند نے تو اپنا ڈاکٹری معائنہ کرا لیا ہے، میرے خاوند نے نہیں کرایا تھا۔ ڈاکٹری معائنہ تو میرا بھی نہیں ہوا تھا۔ اس وقت کہاں تھا رواج ڈاکٹری معائنوں کا؟ ساری لعنت اور پھٹکار عورت کے لیے تھی، اور یہی سننا پڑتا تھا کہ کسی مرشد کی بد دعائی ہوئی ہے۔ میرے خاوند نے مجھے کبھی عورتوں کی طرح تانے تو نہیں دیے تھے، لیکن یہ ضرور کہتا تھا کہ بچہ پیدا کرو۔ میں بھی تیری طرح طلاق سے ڈرتی تھی، وجہ وہی تھی جو تو نے بتائی ہے۔ ایک طرف اپنی زندگی کہ یہ خاوند کے بغیر کیسے کٹے گی، دوسری طرف ماں باپ کی عزت کا خیال تھا، اور یہ بھی کہ وہ بیچارے میرے جس پد سے فارغ ہو گئے تھے وہ پھر ان کے سر پر آ پڑتا۔ عورت بڑی مجبور چیز ہے بیٹی۔ مشہور ہے کہ عورتیں بولتی بہت ہیں، لیکن عورت سچی بات نہیں کہہ سکتی کہ وہ سب کو بری لگتی ہے، اور وہ اپنے دل کی بات بھی نہیں کہہ سکتی۔ اسے اتنا مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں پھسل جاتی ہے۔ ایسے ہی میرے ساتھ ہوا۔ میرے خاوند کو جائیداد کا غم کھاتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ایک لڑکا چاہیے، اگر ہم بے اولاد مر گئے تو اپنی جائیداد کتے اور کبے کھا جائیں گے۔ اسے جائیداد کے وارث کی ضرورت تھی۔ شادی کے 9 سال گزر گئے تھے، میں نے اولاد کی امید دل سے نکال دی تھی۔ ایک روز خاوند نے مجھے کہا کہ وہ مجھے طلاق نہیں دے گا، لیکن جائیداد کا وارث پیدا کرنے کے لیے دوسری شادی کرے گا اور میں اسے اجازت دے دوں۔ سوکن لانے کے لیے بیوی سے کون پوچھتا ہے بیٹی؟ پہلی بیوی کو ایک روز پتہ چلتا ہے کہ اس کی سوکن آ گئی ہے،
اگر پہلی 3-5 کرے گی تو اسے اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ انگریز کا قانون بھی یہی کہتا ہے اور ہمارے اپنے مولوی بھی تو یہی کہتے ہیں۔ مولوی کسی کو کیا کہیں گے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ 4 بیویاں رکھو۔ میرے خامد کے دل میں میری کچھ چاہت تھی، اس لیے اس نے پوچھا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ مرضی کا مالک ہے، چاہے تو مجھے طلاق دے دے، چاہے تو 3 بیویاں اور لے آئے، میں کہیں کونے میں پڑی جلتی رہوں گی۔ اس نے فیصلہ سنا دیا کہ وہ گھر کی مالکہ مجھے ہی بنائے رکھے گا اور دوسری بیوی نوکرانی ہوگی۔ لیکن بیٹی، میں 9 سال پرانی ہو چکی تھی۔ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ نوجوان لڑکی کے مقابلے میں خامد مجھے گھر کی مالکہ بنائے رکھتا۔ اس رات میں بستر پر یوں تڑپتی رہی جیسے میں انگاروں میں پڑی ہوئی ہوں۔ سیانے کہتے ہیں کہ رات کو کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں نے رات کو ایسی حالت میں ایک فیصلہ کیا کہ میرا دماغ میرے قابو میں نہیں تھا۔ لیکن بیٹی، فیصلے تو اللہ میاں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ مجھے اس رات الٹی سیدھی سوچیں آتی رہیں۔ میں نے یہاں تک کفر سوچا کہ خدا ہے ہی نہیں۔ ایسی ہی اور بہت سی خرافات تھیں جو میرے دماغ میں آتی رہیں، اور میں نے فیصلہ یہ کیا کہ خدا ہے ہی نہیں تو میں کیوں ماتھا رگڑتی پھروں۔ اس رات کے 1 سال بعد خدا نے مجھے چاند سا بیٹا دیا۔ تو سوچ سکتی ہے کہ میرے سسرال نے اور خاص طور پر میرے خامد نے کس طرح خوشیاں منائی ہوں گی۔ روپیہ پیسہ پھٹے ہوئے کاغذوں کے پرزوں کی طرح اڑایا گیا۔ شادی پر اتنی خوشی نہیں منائی گئی تھی جتنا بچہ پیدا ہونے پر منائی گئی۔ جائیداد کا وارث پیدا ہو گیا تھا۔ اس بچے کو ہم نے یوں پالا جیسے گلاب کا پھول تھا، اور یہ خطرہ لگا رہتا تھا کہ اس کی کوئی پتی مرجھا نہ جائے۔ اتنی لمبی باتیں میں کیا سناؤں؟ یہ سمجھ لو کہ بچے کو ہم گرم سرد ہوا بھی نہیں لگنے دیتے تھے۔ اس نے اگر 5-5 10-10 روپوں کے نوٹ پھاڑنے شروع کر دیے اور میں نے اس کے ہاتھ سے نوٹ لینے کی کوشش کی تو میرے خامد نے مجھے ڈانٹ دیا کہ پھاڑنے دو۔ بچہ جب اسکول جانے لگا تو وہ دوسری طرح نوٹ پھاڑنے لگا۔ بڑی مہنگی فرمائشیں کرتا تھا جو باپ بڑے شوق سے پوری کر دیتا تھا۔ 9ویں جماعت میں پہنچ کر جائیداد کے وارث نے اسکول جانے سے انکار کر دیا۔ میں نے خامد سے کہا کہ اس پر ذرا سختی کرنی پڑے گی، لیکن باپ پر جائیداد اور روپے پیسے کا نشہ سوار تھا۔ لمبی چوڑی باتیں کیا سناؤں بیٹی؟ میں طلاق سے اور سوگن سے تو بچ گئی، لیکن خدا نے جو بیٹا دیا وہ بہت بڑی مصیبت بن گیا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ اس سے تو بہتر تھا کہ میں طلاق لے لیتی۔ بچہ اسکول سے ہٹا تو شہر کے بدماش لڑکوں کی منڈلی میں جا بیٹھا۔ یہ لفظ اس کی زبان پر چڑھے ہوئے تھے، پیسے دو، پیسے دو۔ میں تو کچھ سختی کرتی تھی، لیکن میرا خامد اس کا مطالبہ فوراً پورا کر دیتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ سب مال اور جائیداد اسی کی ہے۔ یقین کرنا بیٹی، میرے خامد نے یہ حماقت بھی کی کہ اپنے باپ کو کہا کہ جائیداد اس کے نام کر دے۔ میرا خامد بھی اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ باپ نے تمام جائیداد بیٹے کے نام کر دی اور بیٹے نے جائیداد اپنے بیٹے کے نام کر دی اور 4 دیگیں پلاؤ کی مسجدوں اور خانقاہوں میں لے جا کر تقسیم کی۔ یہ شکرانہ تھا کہ اس کی یہ مراد پوری ہو گئی ہے کہ اس نے جائیداد اپنے وارث کے حوالے کر دی ہے۔ اس سے 1 سال بعد میری ساس فوت ہوئی۔ 7-8 مہینے گزرے تو سسر بھی چل بسا۔ وہ اپنی عمر کھا چکے تھے۔ ادھر جائیداد کا وارث 19 برس کا ہو گیا تھا اور اس نے طوائفوں کے بازار میں جانا اور روپیہ اس بازار کی نالیوں میں بہانا شروع کر دیا تھا۔ شراب تو اب بھی پانی کی طرح ہوٹلوں میں ملتی ہے۔ مختصر یہ کہ وہ پوری طرح عیاشی اور گناہوں میں ڈوب گیا تھا۔ ہم نے اس کی شادی کا بندوبست کیا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ اسے اب صرف ایک لڑکی کی ضرورت نہیں تھی، وہ اب 3-3 4-4 راتیں باہر رہنے لگا۔ گرمی میں وہ کبھی 15 دن، کبھی 20 دن لاپتہ رہتا۔ بعد میں پتہ چلتا کہ وہ ڈلہوزی یا شملہ چلا گیا تھا۔ میں اور میرا خامد وقت سے پہلے بوڑھے ہونے لگے۔ ایک روز میرا خامد باہر سے آیا تو میں اس کی چال اور اس کا چہرہ دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں نے آگے ہو کر اسے تھاما اور چرپائی تک لائی۔ وہ چرپائی پر گر پڑا۔ اس کے ساتھ ہی وہ سسک سسک کر رونے لگا، کہنے لگا، اس سے تو ہم بے اولاد اچھے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اب کیا ہوا ہے؟ اس نے بتایا کہ بیٹے نے بڑی حویلی بیچ ڈالی ہے، وہ اب ریس بھی کھیلتا ہے۔ اس وقت ہماری عمریں 50 سال سے اوپر ہو گئی تھیں، جسے میں برداشت کی قوت نہیں رہی تھی۔ اس عمر کو بڑھاپے کی عمر کہتے ہی نہیں تھے، لیکن میری اور میرے خامد کی کمر دوہری ہو گئی تھی۔ اب ہم رونے کے سوا
کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ میں جس طرح اولاد کی خاطر پیروں وغیرہ کی دہلیزوں پر ماتھے رگڑتی تھی اور ہندوؤں کے پنڈتوں تک سے بھی ٹونے ٹوٹ کے معلوم کیے تھے، اب اس سے زیادہ انہی جگہوں پر جانے لگی اور رو رو کر مرادیں مانگنے لگی کہ بیٹا سیدھے رستے پر آ جائے۔ لیکن بیٹا دور ہی دور ہوتا گیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ہمارے پاس چھوٹا سا ایک مکان رہ گیا۔ جائیداد کے وارث نے تمام جائیداد ریس میں اڑا دی یا ناچنے گانے والیوں کو کھلا دی۔ اس کی عمر 23 سال تھی جب اس کا باپ، جو بیٹے کے غم میں بیمار پڑا رہتا تھا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ بیٹے نے اتنا کرم کیا کہ باپ کی آخری رسومات پوری کر دیں اور مجھے کچھ پیسے دے دیے اور اس کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ 2-3 سال بعد واپس آیا اور مجھے یہ خبر سنائی کہ یہ مکان بھی وہ بیچ رہا ہے۔ اس روز میں بین کر کے روئی، اپنے سینے اور اپنے منہ پر 2 ہتھڑ مارے جیسے میرا بیٹا مر گیا ہو۔ سارا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ 2 بزرگوں نے میرے بیٹے کو شرم دلائی، لیکن وہ اخلاق سے اتنا گر گیا تھا کہ اس نے ان بزرگوں سے کہا کہ وہ اس کے معاملے میں دخل نہ دیں ورنہ بے عزتی کرا لیں گے۔ آخر یہ مکان بمِ سامان ایک ہندو نے خرید لیا اور بیٹے نے مجھے ایک کوٹھری دے دی جو گلی میں ایک کمرہ ہے۔ وہ دن اور آج کا دن بیٹا کبھی 6-7 مہینے اور کبھی سال بعد آتا ہے اور کچھ روپے میری جھولی میں پھینک کر چلا جاتا ہے۔ 2 سال ہو گئے ہیں وہ نہیں آیا، معلوم نہیں زندہ ہے کہ مر گیا ہے۔ میں نے اسے دل سے اتار دیا ہے۔ کوئی 1 مہینہ گزرا ہوگا، میں اپنی کوٹھری میں لیٹی ہوئی تھی کہ باہر سے 2-3 آدمی آہستہ آہستہ گزر رہے تھے۔ ایک نے کہا، اس بڑھیا کو دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے۔ بڑے امیر لوگوں کی بہو تھی، باہر کی ہواؤں نے بھی اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ محتاج ان کے دروازے پر کھڑے رہتے تھے، لیکن آج یہ دوسروں کی محتاج بنی اس کال کوٹری میں پڑی ہے۔ معلوم نہیں خدا نے اسے کس گناہ کی سزا دی ہے۔ یہ تو پردہ نشین عورت تھی۔ بیٹی، یہ ہے وہ بات جو میں تجھے سنانا چاہتی تھی۔ لوگ سمجھتے تھے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا اور میں پردہ نشین تھی۔ وہ حیران ہو کر کہتے تھے کہ ایسی پاک دامن عورت کو خدا نے یہ کیسی سزا دی ہے۔ بیٹے نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ بیٹی، اگر بیٹا حلال کا ہوتا تو حلال کی جائیداد یوں کتے اور کپے نہ کھا جاتے۔ کیا کہہ رہی ہو اماں؟ میں نے پوچھا۔ بیٹا حلال کا نہیں تھا؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ جس مجبوری میں تم پڑی ہوئی ہو، کیا تم محسوس نہیں کر سکتی کہ عورت مجبوری میں کیا کچھ سوچتی ہے؟ میری حالت تو تم سے بھی زیادہ خراب کر دی گئی تھی۔ میری دور پار کی ایک خالہ تھی، اس کا بیٹا جو مجھ سے 2-3 سال چھوٹا تھا ہمارے گھر آتا رہتا تھا۔ وہ اچھی شہرت کا آدمی نہیں تھا، وہ اپنی خوبصورتی پر بہت فخر کرتا تھا، لیکن اس کی شادی ایسی لڑکی کے ساتھ کر دی گئی جو بالکل بھی خوبصورت نہیں تھی۔ اس آدمی کے ساتھ میں بڑی کھل کر باتیں کیا کرتی تھی اور ہمارا آپس میں ہنسی مذاق بھی تھا، لیکن میں نے کبھی کبھی محسوس کیا کہ اس کا مذاق جائز حد سے باہر ہو جاتا ہے۔ ایک بار تو میں نے مجبور ہو کر اسے یہ کہہ دیا کہ وہ اپنی نیت کو صحیح کرے یا میرے گھر نہ آیا کرے۔ وہ پھر بھی کبھی کبھی آ ہی جاتا۔ خدا جانتا ہے کہ میرا چال چلن کتنا پاک تھا اور میں پردہ نشین تھی، لیکن ایک بچے کی خاطر مجھے اتنا مجبور کر دیا گیا تھا کہ میں پھسل گئی۔ اولاد پیدا نہ کر سکنا میرا جرم قرار دے دیا گیا اور اس کی مجھے سزا دی جا رہی تھی۔ ایک تو ہر وقت کے تانے مجھے منحوس اور بددعائی ہوئی کہا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ ہی یہ سزا کہ طلاق لو یا سوکن قبول کر کے پرانی جوتی کی طرح گھر میں پڑی رہو۔ میرا دماغ چل گیا اور ایک روز میں نے دور پار کی خالہ کے اسی بیٹے کو اپنے خاوند کی جائیداد کا وارث پیدا کرنے کا ذریعہ بنا لیا۔ میں نے جس بیٹے کو جنم دیا تھا وہ میرے خاوند کا نہیں تھا۔ اس کی سزا مجھے فوراً ہی ملنی شروع ہو گئی تھی۔ وہ اس طرح کہ میں نے اپنا مطلب پورا کر کے اس آدمی کے ساتھ تعلق توڑ لیا۔ اس نے مجھے دھمکیاں دینی شروع کر دیں کہ وہ میرے خاوند کو اور سب کو بتائے گا کہ میرے بیٹے کا باپ وہ ہے۔ میں چونکہ مجرم تھی اس لیے ڈرتی تھی، لیکن میں نے اس کے ساتھ تعلق توڑے رکھا اور ڈرتی بھی رہی۔ ہر وقت دل کو دھڑکا سا لگا رہتا تھا۔ 2.5-3 سال اسی ڈر میں گزر گئے کہ میرا راز کھل نہ جائے۔ راز تو نہ کھلا، لیکن جو سزا ملی وہ تمہیں سنا دی ہے۔ میں تمہیں صرف یہ کہنا چاہتی تھی کہ طعنے سن لینا، طلاق لے لینا، صبر کر لینا، لیکن ایک یہ نہ کہنا کہ خدا ہے ہی نہیں، اور دوسرے یہ
حرکت نہ کر بیٹھنا جو میں نے کی تھی۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس بڑھیا کو خدا نے میری طرف بھیجا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ وہ اسی طرح گھومتے پھرتے کسی نہ کسی کے گھر سے روٹی کھاتے زندگی کے باقی دن پورے کر رہی ہے۔ میں نے شاید کسی وقت کوئی نیکی کی تھی جس کا اجر خدا نے مجھے یہ دیا کہ اس بڑھیا کو میرے پاس بھیج دیا۔ میں یہ اعتراف کرنے سے شرماؤں گی نہیں کہ میں نے بھی سسرال کے طعنوں اور ان کے تھوپے ہوئے الزامات سے تنگ آ کر یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنے خاوند کو ایک بچہ دوں گی۔ میں نے بچے کے باپ کا انتخاب بھی کر لیا تھا۔ اگر یہ بڑھیا 1 یا 2 دن اور نہ آتی تو میں نیک چلنے کی سرحد سے نکل جاتی۔ مجھے بڑے صبر آزما وقت سے گزرنا پڑا۔ خدا نے نیک نیتی کا مجھے یہ انعام دیا کہ میرے خاوند نے میری محبت کی خاطر مجھے طلاق نہ دی اور دوسری بیوی بھی نہ لایا۔ تقریباً 3 سال اور گزر گئے۔ میرے خاوند کی ایک بہن کے 6 بچے تھے اور وہ بیچاری کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا رہتی تھی۔ اس کا آخری بچہ پیدا ہوا تو 6-7 مہینے بعد اس نے مجھے اور میرے خاوند کو بلایا اور رو کر کہنے لگی کہ وہ زیادہ عرصے زندہ نہیں رہے گی اور ہم اس کا یہ بچہ گود لے لیں۔ میں اسی وقت بچے کو اٹھا کر اپنے گھر لے آئی۔ 2-3 مہینے یہ خلیش سی رہی کہ یہ بچہ میرے جسم کی پیداوار نہیں اور اس کے جسم میں میرا دودھ نہیں جائے گا، لیکن پھول سے بچے نے میرے دل میں اپنی ایسی محبت پیدا کر لی کہ میں اسے اپنے جسم کا حصہ سمجھنے لگی۔ آج میں اس بچے کے بچوں کو کھلا رہی ہوں۔ میرے خاوند کو فوت ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں۔ صرف اس کی کمی محسوس کرتی ہوں، لیکن اس بچے، اس کی بیوی اور اس کے بچوں نے میری جو خدمت کی ہے وہ بہت بڑا انعام ہے۔